اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا میں سید نظر فاطمہ، پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج میں، جہاں ہماری گفتگو 5 محرم تک مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ ہم 6 محرم کے اعتبار سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کل خواہر ہم نے گفتگو 5 محرم کے اعتبار سے مکمل کی اور ذکر ہوا تھا کہ کس طریقے سے عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، اس کے بعد خلی نے جو خبر ابن زیاد تک پہنچائی اور کس طریقے سے حالات تبدیل ہو گئے اس ایک خط کی وجہ سے۔ کیا وہ گفتگو جو امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد میں ہوئی اس رات، یعنی کہ 4 محرم کی رات، وہ آخری گفتگو تھی یا پھر جب خط آیا ہے اس کے بعد پھر اور کوئی گفتگو آپ دونوں کے درمیان ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک طبیب ہے اور اس کے پاس کوئی مریض ہے تو طبیب اپنے مریض کی آخری سانس تک جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اہل بیت بالکل ایسے ہی طبیب ہیں، یہ روح کے طبیب ہیں۔ یہ روح کے طبیب ہیں۔ جی آخری دم تک، آخری لمحے تک یہ ایسے طبیب ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے لیے، علاج کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے کسی انسان کا ایمان سلامت ہو جائے، کسی بھی طرح کوئی پلٹ کر واپس توحید کی طرف آ جائے، یہ ان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جی لہٰذا اب تک کی گفتگو کے بعد امام یہ سمجھ چکے تھے کہ ابن سعد ابن زیاد کا پوری طرح سے غلام ہو چکا ہے اور اب یہ پلٹ کر واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن آخری حجت مولا کو تمام کرنی تھی۔ لہٰذا روایات کی بنا پر 6 محرم غالباً وہ تاریخ تھی جب امام نے آخری بار ابن سعد سے بات کرنے کی تجویز رکھی اور پیغام بھجوایا کہ مجھے ابن سعد سے بات کرنی ہے۔ ابن سعد کو پیغام ملا کہ امام حسین گفتگو کرنا چاہتے ہیں، راضی ہوا اور پھر وہاں سے وہ نکلا اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ۔ 20 ساتھی اس کے ساتھ نکلے، یہاں سے امام حسین نکلے، امام حسین کے ساتھ بھی 20 ساتھی موجود تھے۔ درمیان میں دونوں کے لشکر کے بالکل درمیان خیمہ لگایا گیا اور اس خیمے میں امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے ہٹایا، صرف مولا عباس ایک طرف اور علی اکبر، جناب علی اکبر ایک طرف، اور ان دونوں کے ساتھ خیمے میں گئے۔ دوسری طرف سے جو آ رہا تھا ابن سعد، اس نے بھی اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے کیا، صرف 2 ساتھیوں کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اب گفتگو یہاں پر امام حسین کی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امام حسین نے ابن سعد سے کچھ سوال پوچھے تھے اور وہ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا امام کا کہ اے ابن سعد، کیا مجھ سے لڑنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ جس کی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے؟ میں کس کا بیٹا ہوں، کیا تجھے یہ نہیں معلوم ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو انسان ہے اس کا بیٹا ہوں۔ عمر سعد نے جواب دیا، دیکھیں اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، عمر سعد اب جواب دے رہا، اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو کوفے میں میرا گھر ہے، ابن زیاد کوفے کا میرا گھر ڈھا دے گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میرا گھر گرا دیا جائے گا۔ مولا نے جواب دیا، اگر وہ تیرا گھر توڑوا دے گا تو یہ حسین ابن علی کی زبان ہے کہ اپنے خرچے پر تیرا گھر اس سے بہتر بنوا کے دے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمر سعد نے دوسرا، دیکھیں جسے حق کی طرف نہیں آنا ہے نا، اس کے پاس 1000 بہانے ہوتے ہیں، 1000 بہانے نہ قبول کرنے کے۔ دوسرا اس نے بہانہ کیا کہ میرے بہت سارے باغ ہیں، میرے نخلستان ہیں، اس میں آگ لگا دی جائے گی، اس کو ویران کر دیا جائے گا، اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ مولا نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز کے سب سے بہترین باغوں میں سے تجھے ایک باغ میں عطا کروں گا، میں حسین ابن علی تجھے عطا کروں گا، زہرا کا لال جس کو دینے کا وعدہ کر دے۔ یہ لوگ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو خاک سونا بن جاتی ہے،
یہ ان سے کیسے مال و زر کی باتیں کرتے تھے، بہت عقل حیران ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے بد عقل کند ذہن لوگ تھے یہ. ایک ہی وجہ ہے نا، دنیا پرستی، حب دنیا. مگر حب دنیا بھی تو اہل بیت کے ساتھ ہی ہے، وہ دنیا بھی تو آپ کو عطا کر سکتے ہیں، یہی تو تعجب ہے. جس کی نگاہ میں صرف دنیا ہو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا. دوسرا اس نے بہانہ تلاش کیا. پھر تیسری بات اس نے کہی کہ اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو میرے بیوی بچے کوفے میں ہیں، ان کو مار دیا جائے گا، تو میں جو ہے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. امام نے دیکھا کہ یہ مسلسل بہانے کرتا چلا جا رہا ہے، بہانے کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر مولا نے ایک بہت اچھی بات کہی، اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ جملے دیکھیں کتاب کے امام حسین کے، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خدا جلد ہی تمہیں تمہارے بستر پہ ذبح کروائے گا. یعنی جب تم اپنے بستر پہ ہوگے تب تمہیں ذبح کروائے گا، اور روز محشر تمہارے گناہوں کی سزا تم کو ایسے ملے گی کہ جس میں ذرہ برابر دیری نہیں ہوگی، یعنی گریز نہیں کرے گا تم کو سزا دینے میں. اور جس وجہ سے تم بہانے بازی کر رہے ہو مجھے معلوم ہے، تمہیں شہر رے چاہیے، اس کی حکومت چاہیے، تو یہ حسین ابن علی کہتا ہے کہ تمہیں وہاں کی ایک گندم بھی نہیں میسر ہوگی، نصیب نہ ہوگی. جانتے ہیں اس موقع پر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے مولا کا مذاق اڑاتے ہوئے، مولا کا کہتے ہیں تسخیر کرتے ہوئے جملہ کا، ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں ہے، اگر مجھے گندم نہیں ملی رہے کی تو میں جو لے لوں گا. جاہل. ہاں میں جو لے لوں گا. شہر علم کو اور در شہر علم کو چھوڑنے کے بعد یہی انجام ہوتا ہے. ہاں تو یہ گفتگو مولا کی 6 محرم غالباً ہوئی ہے ابن سعد سے، اور یہ آخری گفتگو تھی. امام نے اپنی حجت کو تمام کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ابن سعد کا جو خط وہاں پہ پہنچا تھا کہ امام حسین شام جانا چاہتے ہیں، اس نے پھر ایک مرتبہ ابن زیاد کو جو ہے اس بات پر منانے کی کوشش کی کہ اگر جنگ ٹل جائے اور یہ شام جانا چاہتے ہیں تو انہیں بھیج دیا جائے. وہ خط اب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے. یہ گفتگو ختم ہونے کے بعد تو یہاں پر اب جو بات آئے گی اس میں بہت ہی جو کربلا کے سب سے نچلے درجے کا جو انسان تھا کربلا کی سرزمین پر، جسے شمر کہتے ہیں. بالکل. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ ہماری گفتگو یکم محرم سے چل رہی ہے، ہم 5ویں محرم تک آ گئے اور ابھی تک شمر ملعون کا ذکر نہیں آیا، جو ایک دم پرائم ویلن جس کو کہہ لیں، ہاں کربلا کا ذکر ابھی تک نہیں آیا. وہ کیونکہ اس لیے ابھی تک وہ کوفہ میں ہے، ابھی وہ کربلا آیا نہیں ہے. لیکن جب ابن سعد کا لیٹر پہنچا کہ امام شام جانا چاہتے ہیں یا مدینہ جانا چاہتے ہیں، تو بڑی بلند آواز سے یہ لیٹر دربار میں پڑھا گیا. اور جب یہ لیٹر دربار میں پڑھا گیا کہ جانا چاہتے ہیں اور ابن سعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھیج دو اس میں، تو ہنسا. ابن زیاد نے اس خط کو پڑھا اور خط کو پڑھنے کے بعد ہنستا ہے زور زور سے، اور ہنسنے کے بعد یہ کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اچھا اب حسین کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا اور اب وہ ہمارے جال میں پھنس چکے ہیں، تو وہ پناہ مانگ رہے ہیں، وہ اس طرح سے امان مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں جانے دو، ہمیں وہاں جانے دو، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ درباریوں سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے اس میں. تو درباریوں نے بھی کہا کہ اگر امام جانا چاہتے ہیں شام تو بھیج تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک رہے گا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، دور چلے جائیں گے، تو یزید کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر اگر ہمیں ایسا لگے گا کہ نقصان دہ ہے تو پھر ہم ان کو اس طرح سے جو آج کر رہے ہیں جو آج بعد میں کریں گے. لیکن جب لوگوں نے کہا کہ اس بات کو مان لیا جائے تو اس موقع پر ابن زیاد کے پاس شمر ملعون موجود تھا. شمر ملعون نے اس خط کو سنا تھا اور ابن زیاد کی باتوں کو سنا تھا. اب کھڑا ہوتا ہے جب دیکھا نا کہ ابن زیاد مان جا رہا ہے کہ شاید ابن سعد کی باتیں قبول کر لیا جائے گی، تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر آج تم نے اس کی بات کو مانا اور حسین ابن علی کے ساتھ تم نے مروت کی اور ذرہ برابر بھی تم نے اپنی رسی کو ڈھیل دی، تو پھر تیری بھی حکومت جائے گی اور یزید کی بھی حکومت جائے گی. اگر ابن سعد سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں کربلا جاتا ہوں اور میں کربلا جا کر سپہ سالار بنوں گا. ابن سعد کو سالاری سے ہٹا دے اور مجھے بھیج دے. اب میں ابن سعد کو بتاؤں گا کہ حسین ابن علی کے ساتھ کس طرح سے
پیش آتے ہیں یا حسین جیسے انسان کے ساتھ کس طرح سے تکلیف دے کر ان کو بات منوائی جاتی ہے. یہ یہاں پہ شمر ملعون کے جملے ہیں. اور یہ ایسا انسان ہے کہ جس وقت یہ کربلا کی سرزمین پر آیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ 9 تاریخ کو کربلا پہنچا ہے. اچھا، یہ چوتھی محرم کو نہیں آیا ہے؟ نہیں، تاریخ نے چوتھی محرم کا تذکرہ نہیں کیا. مقتل کی کتابوں میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ چوتھی محرم کو کربلا نہیں، تاریخ اب تک یہ ابن زیاد کے دربار میں ہی تھا. اچھا، لیکن جب ایسا اس کو لگنے لگا نا کہ اب شاید ہو سکتا ہے نرمی سے کام لیا جائے گا، علی کے لال کو شاید ہو سکتا ہے سختیوں سے نجات مل جائے گی، تب اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پا رہا ہے تو میں جاؤں گا. تو 9 محرم کو یہ پہنچا ہے. اور جب یہ 9 محرم کو پہنچا ہے کرب و بلا کی سرزمین پر، اس وقت امام حسین نے حسرت و یاس بھری آواز میں پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خدایا اب وہ انسان آ گیا ہے کہ جو میرے گلو مبارک پر خنجر چلائے. اب یہ جنگ نہیں ٹل سکتی ہے. اب یہ یہ اس کے جانے کے بعد کربلا میں جو شور تھا، جو گریا تھا اہل حرم کا، خود امام حسین کا جو گریا تھا اس کے کربلا پہنچنے کے بعد، اسے ناقابل بیان سمجھیں آپ، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا 6 تاریخ کو یہ سارے حالات کرب و بلا کی سرزمین پر تھے. اور وہاں 6 تاریخ کو شمر جو ہے کربلا کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو رہا تھا. خدا کی عظیم لعنت ہو، خدا اپنی رحمت کی نظروں کو ان لوگوں پر سے ہٹا لے جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، الہیہ، چاہے اپنی زبان سے، چاہے اپنے قول سے، چاہے اپنے فعل سے، یا پھر ایسے لوگوں کے جو حامی ہیں. پروردگار عالم یا تو انہیں راہ راست کی طرف ہدایت دے، یا پھر اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت ان لوگوں سے جتنی دور کر سکتا ہے کر لے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. عزاداران امام، یہاں ہماری گفتگو 6 محرم کے اعتبار سے مکمل ہوئی کہ وہ شخص جو دراصل امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک کو ان کے تن سے جدا کرنے والا تھا، وہ اپنی کمر کو کس چکا تھا قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے. 7ویں محرم کی گفتگو انشاءاللہ ہم کل کے اپنے ایپیسوڈ میں کریں گے، اور آپ کو جاننے کے لیے کہ کون سے وہ واقعات تھے جو درپیش آئے، جو تاریخ کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو جڑے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون. میں نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.